अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, JUIFA के मौलाना फजल रहमान ऐसा सियासी चश्मा है कि उनसे हर कोई सैराब होना चाहता है। मुफाहमत के बादशाह जरदारी साहब भी इसी चश्मे पर हाजिरी देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इसी घाट पर पड़ाव डाले हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसी चश्मे के पानी से अपनी तशनीगी दूर करना चाहती है। अब ऐसे में सवाल ये है कि सोलो फ्लाइट लेने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बार बार मौलाना फजल रहमान को अप्रोच क्यों कर रही है। दूसरी जानिब PDM दौर में मौलाना की बाहों में बाहें डालकर खड़ी होने वाली क़यादत 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद उन्हें तनहा छोड़कर हुकूमत में चली गई और मुड़कर उनका हाल भी नहीं पूछा। तो अब अचानक ऐसी क्या उफ्ताद आन पड़ी कि सदर और वज़ीर आज़म की सुबह भी मौलाना के साथ होती है और शाम भी। महसूस होता है कि मुल्की सियासी मंजरनामे पर कुछ नया होने जा रहा है कि कल तक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत देने और कमेटी बनाने वाली हुकूमत ने अब अचानक यू टर्न ले लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने वाज़े और दो टोक अंदाज में कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई बात नहीं होगी। इमरान खान साहब उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। आज खबर भी लगी हुई है कि अचकज़ई के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू करने जा रही है। मैं इस टीम का मेंबर शेंबर नहीं है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? PTI के नाम जी जी, मैं नहीं चाहता। आप हक में नहीं है। मैं नहीं। हैरत इस बात की है कि एक जाने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ये बात कह थक गए कि मुल्की मईशत की बहाली के लिए सियासी जमातों का ग्रैंड डायलॉग ज़रूरी है और रियासत की खातिर सियासत कुर्बान करते हुए सबको साथ लेकर चलना होगा। तो फिर अचानक हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से माइनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बातें क्यों की जाने लगी हैं। हुकूमत की तवज्जो एक जानिब PTI की तरफ है तो दूसरी जानिब जुडिशल पैकेज लाने की अफवाहें भी ज़ोरों पर हैं। अगरचे वफाकी वज़ीर कानून ने चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की खबरों की तरदीद की है, मगर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की तरफ से ये बात सामने आई है कि आइंदा हफ्ते होने वाले असम्बली के इजलास में जुडिशल इस्लाहात ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस की तौसी का मामला एजेंडे पर रखा जाएगा। जबकि शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन से 2 हाथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि एक्सटेंशन सिर्फ चीफ जस्टिस की नहीं होगी बल्कि मुतादिद सीनियर और अहम अफसरान की एक्सटेंशन होगी और वो भी लंबे अरसे के लिए। मालूम नहीं साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ये बात दुरुस्त है या नहीं, मगर एक बात वाज़ेह है कि हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार है। PTI के साथ डायलॉग से लेकर मुल्की मईशत के लिए IMF कर्ज प्रोग्राम तक, अदालती इस्लाहात के हवाले से कानून साजी के लिए नंबर गेम से लेकर अदालती अहकामात पर अमल दरामद और इत्तेहादियों के मुतालबात मानने तक हुकूमत कन्फ्यूज्ड नज़र आती है। मगर सवाल ये है कि ये फ्यूजन किस वजह से है। हुकूमती तरजीहात और मुफादात रुकावट हैं या फिर इस्टेब्लिशमेंट के मूड स्विंग्स वजह हैं या फिर अंदरूनी और बैरूनी अनासर की जानिब से सहूलतकारी इशू है। मसला है कहाँ पर, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट का पैनल मौजूद है। मज़हर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आमिर ज़िया साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं और अतर काज़मी भी हमारे साथ मौजूद है। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ, मुझे बताएं कि ये जो सियासत में प्यादे आगे पीछे करने की तैयारी की जा रही है, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकातें और फिर उनको अपनी तरफ हुकूमत जो लाने की काविश और कोशिश कर रही है, ऑन दी अदर हैंड PTI भी कर रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलना चाहिए और क्या निकलेगा, क्या एक्सपेक्ट करें हम? देखिए, बहुत प्रीमेच्योर है अभी कुछ कहना, क्योंकि स्पेकुलेटिव स्टोरीज ज़्यादा हैं। यानी किसी से आप मुज़ाकरात की बात करें तो वो मुज़ाकरात एक ऐसी रिलेटिव टर्म में हम यूज़ करते हैं कि जी हाँ, और आप ये देखें कि अभी भी कोई इस तरह की माँ सिवाय इसके कि जो आज अचकज़ई साहब का बयान सामने आया, इसके अलावा अगर हम देखें तो ऐसी मुझे कोई बहुत ख़ास और बिल्कुल ऐसी पेशरफ नज़र नहीं आ रही कि जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सके कि हाँ, मुज़ाकरात पर दोनों फरीक राज़ी हो गए हैं और मुज़ाकरात का जो है वो आगाज़ होना ही चाहता है। तो उस तरह की कोई चीज़ तो मुझे नज़र नहीं आई है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ज़ाहिर है अचकज़ई साहब हों या मौलाना फजल रहमान हों, वो इस वक्त आप समझ लें कि इन बिटवीन वाला रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वो ना हुकूमत का हिस्सा हैं और ना ही वो सही मानों में हम उन्हें अपोजिशन का, जिस तरह PTI अपोजिशन है उस तरह हम उन्हें करार दे सकते हैं।
لیکن مظہر صاحب یہ ضرورت پیش ہی کیوں آ رہی ہے مولانا صاحب کو اتنی لائم لائٹ میں، جو گورنمنٹ بھی لے آئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی لے آئی ہے؟ دیکھیے جے یو آئی کے روٹس تو ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جے یو آئی ارریلیونٹ ہے وہ غلط ہیں۔ جے یو آئی پاکستان کی سیاست میں بہت ریلیونٹ ریلیجیس کم پولیٹیکل پارٹی ہے، اور وہ ٹھیک ہے کہ الیکٹورلی ان کو جو ہے وہ سیٹ بیکس ہوئے ہیں پچھلے چند الیکشنز میں، لیکن الیکشن سیٹ بیک کے معنی یہ قطعی طور پہ نہیں ہوتے کہ کوئی سیاسی جماعت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی ریلیونس رہتی ہے، اس کی ریلیونس صرف الیکٹورل پولیٹکس تک نہیں ہوتی۔ اب جے یو آئی کا انفلوئنس جو ہے وہ افغانستان میں بھی نظر آتا ہے ہمیں، جے یو آئی کا انفلوئنس پاکستان میں بھی نظر آتا ہے۔ جے یو آئی کا انفلوئنس بہت سے ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں مولانا فضل الرحمان ایک فرنٹ لائن لیڈر کے طور پہ ہمیں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تو اس لیے پی ٹی آئی کی نظر میں بھی جے یو آئی کی اپنی اہمیت ہے، اور ظاہر ہے جو اس وقت حکومت میں جو جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نواز ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں، وہ یقینی طور پہ ان کو لیڈ بھی کرتے رہے ہیں، وہ ان جماعتوں کو لیڈ بھی کرتے رہے ہیں، اور جو ہے تحریک انصاف کا اس وقت جب وہ 2002 کے آن ورڈ اور خاص طور پہ 2024 کے بعد وہ ناراض ہیں موجودہ جو حکومت ہے یا مسلم لیگ پارٹی کی قیادت ہے، اس سے ہمیں وہ ناراض بھی نظر آتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کو ظاہر ہے دونوں ہی فریق، گورنمنٹ کا انٹرسٹ کیا ہے، لیکن یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنے والی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک پراپر ہسٹری ہے جے یو آئی فے کی، بالخصوص مولانا صاحب کی، لیکن اتر گورنمنٹ میں بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی، سندھ ہاؤس پیسے دے کے خریدا گیا، پیسے چلے، بلوچستان پریزیڈنشل ہاؤس خریدا گیا، یہ والے بیانات بھی ہمیں مد نظر رکھنے پڑیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانون سازی کے لیے یا آئینی ترمیم کے لیے جو آوازیں آ رہی ہیں، اس کے لیے مولانا صاحب کو ساتھ ملایا جائے، اگر مان جائیں گے، مل جائیں گے، ہو جائے گا گورنمنٹ کا کام؟ دیکھیے پہلے زرداری صاحب کا جانا اور جا کے مولانا سے وہاں پہ ملاقات کرنا، اس کے بعد پھر وزیر اعظم صاحب کا جانا، اس وقت اگر آپ دیکھیں ملک کے جو دو بڑے عہدے ہیں، صدر مملکت اور وزیر اعظم، ان دونوں کا ایک سیاستدان کے گھر پہ جانا تو یہ کوئی معمولی ایونٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کو امید نہیں تھی تو انہوں نے اس طرح نہیں جانا تھا۔ بہت ساری چیزیں یقیناً اس میں نیگوشیٹ ہو رہی ہوں گی۔ مولانا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ کچھ سینٹ میں ان کو سیٹیں ملیں، اس کے علاوہ ایک گورنرشپ کی بھی بات ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں اگر مولانا حکومت کی طرف نہیں جاتے تو وہ میرے لیے بڑا سرپرائز ہوگا۔ اگر وہ حکومت کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ میرے لیے اتنا بڑا سرپرائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ مولانا اس سسٹم کے اندر رہ کے سیاست کرتے ہیں۔ نہیں، آفر ویسے پی ٹی آئی کی بھی بری نہیں ہے، آفر پی ٹی آئی کی آئی ڈونٹ نو ان کی کیا آفر ہے، وہ بتا رہے نا ایک دو سینیٹرز تو وہ بھی بنوا دیں گے، پر وہ گورنر نہیں بنوا سکتے نا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ پھر پی ٹی آئی کے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو پھر آپ صرف حکومت کے خلاف نہیں ہیں، پھر آپ جو ہے دیگر حلقوں سے بھی آپ کا ایشو چلتا رہے گا۔ تو اب یہ تو وقت ہی طے کرے گا کہ مولانا نے کس طرف جانا ہے، لیکن اگر مولانا حکومت کی طرف جاتے ہیں تو یہ ان کی سیاست کے نظریے کے عین مطابق ہوگا، ان کا نہ جانا ایک سرپرائز ہوگا میرے لیے۔ اچھا چلیں گے، اب تو دیکھیں گے کہ ویٹ اینڈ واچ والا حساب ہے عامر رضا صاحب کہ مولانا صاحب جو ہے وہ کس طرف فیصلہ کرتے ہیں۔ ابھی تو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے لگتا ہے کہ وہ وکٹ کس طرف سے نکلتے ہیں پھر دوسری طرف سے راؤنڈ لے کر آ جاتے ہیں، تو کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور خواجہ آصف صاحب کا بیان جو ایک دو روز پہلے سے چل رہا ہے، پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان، ایک ایسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے جس کے اوپر ایک ٹیگ لگ چکا ہے 9 مئی کا، باوجود اس کے کہ ان کے بہت سارے لوگوں نے پریس کانفرنس کر کے اپنے آپ کو کلیئر کر لیا، سیاست چھوڑ دی وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کہیں سے سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اچھا ایک تو ذرا سا دیکھیں مولانا سے، کیونکہ گفتگو کا آغاز ہوا، صرف میں 1 منٹ لوں گا مولانا پہ، پہلے اگر میں آؤں اجازت دیں آپ، کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں جو سیاست ہو رہی ہے یہ اصولوں کی سیاست نہیں ہو رہی ہے، یہ کوئی کہتے ہیں عوامی مفاد کی سیاست نہیں ہو رہی ہے۔
تو مولانا صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اپنے وسیع تر مفاد میں کریں گے، اور ان کا وسیع تر مفاد جو ہے، کیونکہ دیکھیں ان کے بہت پرانے اور گہرے مراسم ہیں شریف خاندان سے بھی اور زرداری خاندان سے بھی، اور یہ جو روٹھے ہوئے ہیں اس کی کچھ وجوہات ہیں. انہوں نے دیکھا کہ جو ان کے اتحادی تھے ان کے تو پانچوں گھی میں چلی گئیں کہتے ہیں نا انگلیاں، اور ان کو کچھ نہیں ملا یا جتنی ان کو توقع تھی اس سے کم ملا، تو اس لیے وہ روٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو منانے کے لیے آپ دیکھیں کہ پیدر پے وفد آ رہے ہیں حکومت کی طرف سے، اور مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا کہ مولانا مان جائیں گے. اور مولانا کیونکہ ہمیشہ کہا جاتا ہے جی بہت ہی ہوشیار اور زیرک سیاستدان ہے، تو انہیں پتہ ہے کہ جی وہ کہتے ہیں نا وچ سائڈ آف دا بریڈ جو ہے وہ بٹر ہوئی ہوئی ہے. تو یہ جو ہے میرے خیال میں جو ابھی اطہر کاظمی صاحب فرما رہے تھے، میں اس سے بالکل اتفاق کروں گا کہ مولانا ڈول جائیں گے وسیع اس کے اندر نا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی احتجاجی تحریک کریں گے، کوئی وہ جمہوریت کی لڑائی لڑیں گے اور وہ کہیں گے کہ جی نظام کے اندر ہمیں تبدیلی لے کر آنی ہے اور یہاں پر جو ہے پارلیمنٹ کو مضبوط ہونا ہے، تو میرے خیال میں وہ ان کا ایجنڈا نہیں ہے. وہ اس پہ بات ضرور کرتے ہیں، لیکن پھر جب موقع آتا ہے تو وہ ہمیشہ انہوں نے فیصلہ کن کردار کسی اور طرح سے ادا کیا ہے. اب آگے واقعی کہ جہاں پہ ہماری سیاست میں ٹیڑھا پن کیا ہے، ہماری سیاست میں ٹیڑھا پن یہ ہے کہ ایک جو بڑی جماعت ہے اس کو ہمارے بہت ساری قوتیں جو ہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کے حوالے سے جو ہیں آپ کو ملے جلے جو ہیں وہ ملتے ہیں، سگنلز ملتے ہیں. پی ٹی آئی کی میں بات کروں، اور پی ٹی آئی خود بھی جو ہے اس کا جو اپنا ایک اسٹانس ہوتا ہے وہ اس نے واضح کیا ہوا ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں یعنی کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم سے بات نہیں کریں گے. اور جب انہوں نے یہ اسٹینڈ لے لیا تو پھر ظاہر ہے کہ نون لیگ کے پاس بھی بہت ہی کم مینیور کرنے کی جگہ رہتی ہے کہ وہ ان سے بات کرے. جن مقتدرہ حلقوں سے بات کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی، وہ غالباً اس وقت ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے پاکستان کی سیاست ایک بند گلی میں آئی ہوئی ہے، اور اس بند گلی سے نکلنے کا کوئی مطلب ہے، کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا، اور اس کا ٹول ہماری معیشت پہ بھی پڑ رہا ہے، ہماری انتظامیہ پہ بھی پڑ رہا ہے، ہماری ہر پالیسی پہ پڑ رہا ہے، یہ حتیٰ کہ میں کہوں گا خارجہ پالیسی پہ بھی پڑ رہا ہے. کیونکہ چیزیں جو ہیں بہت غیر یقینی صورتحال ہے، اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ بھی اس وقت اچھمبے میں کہ جی کیا کریں گے، مطلب ہے کہاں جائیں گی چیزیں. تو یہ ایک ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے ہماری سیاست میں، اور ڈیڈ لاک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے. یہ جو قوتیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ سو کالڈ ہماری ایک بعض دوست سمجھتے ہیں کہ بہت جمہوری قوتیں اور یہ عوام کے مفاد میں لڑائی لڑتی ہیں، یہ لوگ جو ہیں ان کا مفاد اسی میں ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں ٹھنی رہے. کیونکہ اگر وہاں پر کسی قسم کا سمجھوتا ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ لوگ ایریلیونٹ ہوں گے، ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. ان کے جو خصوصاً پنجاب کے جو انتخابات تھے، سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی روٹس ہیں اور انہوں نے مطلب ہے کہ جیتی ہیں سیٹس، کم از کم رولر سندھ کی حد تک 2-4 آپ نکال دیں کراچی کی. لیکن اس کے علاوہ جو ہے مطلب ہے نون لیگ تو بہت مشکل میں آئے گی، اور نون لیگ کو پتہ ہے کہ ان کے جو سربراہ ہیں وہ ایک الیکشن ہارے، دوسرا متنازع ہے. پاتن کی رپورٹ چشم کشا ہے کہنے 130 میں نواز شریف یہی پرابلم ہے کہ اگر مل بیٹھ کے آپس میں بات نہیں کریں گے تو پھر سچویشن تو وہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے تب سے ہم نازک موڑ ہمارا ختم ہی نہیں ہو رہا، تو ابھی مزید نازک ہو جائے گا. لیکن مظہر عباس صاحب، ابھی یہ جو کل اعظم نذیر تاڑ صاحب نے فرمایا ہے کہ جو توسیع والا معاملہ ہے چیف جسٹس صاحب کو وہ نہیں ملنی چاہیے، لیکن جو ایاز صادق صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ جو ہفتے اجلاس ہوگا اس میں یہ ایجنڈا شامل ہوگا، اس پہ ڈسکشن ہوگی، پھر ظاہر ہے جو بھی فیصلہ ہوگا. 2-3 آپشنز ہیں، آپ بہتر اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. ایک تو توسیع دے دی جائے گی، ایکسٹینشن ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ ایج لمٹ بڑھا دی جائے گی، اندر فارم آف ایکسٹینشن. اور پھر ججز کی تعداد بھی بڑھا دینا. یہ پاسبل ہے؟ دیکھیے، اس سے زیادہ جو اہم ڈیولپمنٹ ہے اور جو میرے لیے میٹر آف کنسرن بھی ہے، وہ کل جو کراچی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کے ساتھ واقعہ ہوا، اور کل جو ایک کراچی یونیورسٹی سینڈیکیٹ میں جو واقعہ ہوا وہ بہت سیریس ہے، اور اس کا تعلق ان اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز سے ہے جنہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا. ہاں بالکل. کل جو ہوا ایک بہت ہی پرانا کیس کو اٹھا کر جو ہے وہ سینڈیکیٹ نے جسٹس جہانگیری صاحب کی ڈگری کے حوالے سے بظاہر سینڈیکیٹ کا اجلاس ہونا اور سینڈیکیٹ میں کوئی چیزیں سینڈیکیٹ کی اس کمیٹی میں انفیئر مینز والی کمیٹی میں فیصلہ ہونا ایک نارمل سی چیز نظر آتی ہے. لیکن ایک ایسے پروفیسر کو اٹھا کے لے جانا جس کے بارے میں یہ اطلاع تھی کہ وہ پروفیسر ریاض جو تھے وہ اس پورے موو کو جو ہے نا وہ اپوز کرتے ہیں، اور اس کو پولیس ان کو یکا یک لے جاتی ہے، اور اس کے بعد سینڈیکیٹ جو ہے وہ ان کی ڈگری کے حوالے سے ایک فیصلہ کرتی ہے،
اور جو ڈسنٹنگ وائس ہے، حالانکہ وہ ڈسنٹ دے بھی دیتے تو کیا فرق پڑتا، لیکن جو ڈسنٹنگ وائس ہے اس کو باقاعدہ جو ہے ان کو پولیس کا گرفتار کرنا اور پھر سینڈیکیٹ کی منظوری کے بعد ان کو رہا کر دینا. تو یہ کل کراچی یونیورسٹی نے پروفیسرز نے جو ہے وہ بلیک ڈے کی کال بھی دی ہے. یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں جو آئندہ چند ہفتوں میں سپریم کورٹ میں ہونے جا رہا ہے، اور یہ بہت ہی میرے لیے میٹر آف کنسرن ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو بہت ہی ان یوزول سی ڈیولپمنٹس ہیں. اس سے میرے خیال میں مجھے یہ تو نہیں لگتا کہ چیف جسٹس کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، یا وہ ایکسٹینشن جو چیز مجھے پاسبلٹی لگ رہی ہے وہ ججز کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے. ہاں، اور غالباً 23 سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد 23 کرنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ججز کی تعداد اس بنیاد پہ جو ہے اگر بڑھانے کا فیصلہ ہے کہ جی کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں اور وہ ریزالو نہیں ہو رہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں 22 ججز کی جو ہے 21 یا 22 ججز کی گنجائش ہے. جو ویکنسیز ہیں وہ ویکنسیز تو فل نہیں کی جا رہی. سندھ کے اندر کوئی 12 کے قریب ویکنسیز ہیں، 11-12، وہ تو فل نہیں کی جا رہی. تو ساری کنسرن سپریم کورٹ پر کیوں ہے؟ ساری کنسرن یہ کیوں ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جو ہے وہ بڑھا دی جائے؟ یہ جو چیز ہے کیونکہ یہ پھر لگتا ہے کہ ہم جو واحد ایک ادارہ رہ گیا ہے پاکستان میں، سپریم کورٹ، وہ پولرائز بہت نظر آتا ہے. ان کے فیصلوں میں ہوتا ہے 2 اوپینینز ہوتے ہیں، جس کو اچھا لگتا ہے اس کے حق میں فیصلہ آتا ہے واہ کرتا ہے، جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ تھو کرتا ہے. یہ ساری چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے پھر اگر اس بنیاد پہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھائی جائے گی، مجھے لگتا نہیں کہ پھر کچھ باقی رہے گا. ظاہر ہے کیونکہ حکومت جس چیز کی تیاری کر رہی ہے اور اس چیز کے لیے اگر یہ تعداد بڑھائی جاتی ہے، بعد میں امریکہ سپریم کورٹ میں 9 ججز ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ آبادی کے لحاظ سے بھی بڑا ملک ہے اور باقی چیزیں بھی ایڈ آن کر لیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر تو ایک ہائی کورٹ سے فیصلہ آتا ہے اور پھر سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں کہ جی اسے قلعدم قرار دیا جائے، تو ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. قانون میں بھی ذرا فلاز ہیں، لیکن اس پہ مزید بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. اطہر، ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، مظہر عباس صاحب کے ساتھ بھی میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں اور عامر زیاد صاحب کے ساتھ بھی، لیکن میں آپ سے آغاز کرتی ہوں. یہ جو 2 مہینے کے بعد چینج کی بات ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے بھی، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی، اور عمران خان صاحب تو کہہ ہی یہ رہے ہیں کہ 2 مہینے کی حکومت ہے، اب گئی تو کل گئی. یہ کیا 2 مہینے کا فارمولا کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو میں سوچ رہی ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں، اور آئی ڈونٹ نو آپ کو نہیں پتا ہوگا میں کیا سمجھ رہا ہوں. پر میرے خیال میں جو پاکستان ہم دونوں، دیکھیں میں کہہ نہیں سکتی اور آپ بول نہیں سکتے، تو میں جو سوچ رہی ہوں وہ آپ سمجھ جائیں. ہم دونوں سمجھیں یا نہ سمجھیں، جو پاکستان کی عوام ہے فروا وہ بالکل سمجھ رہی ہے کہ آپ کیا پوچھ رہی ہیں اور میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ایشو اس میں یہ ہے کہ جس طرح اس وقت حالات ہیں، اگر آپ سارے حالات کو دیکھیں تو کس طرح حالات کو کنٹرول کیا ہوا ہے. آپ اسلام آباد کے 3 حلقے دیکھ لیں، اگر وہ 3 حلقے ٹریبیونل بیٹھ گیا اور ان 3 حلقوں میں کسی قسم کا فیصلہ آ گیا تو کیا یہ حکومت سسٹین کر پائے گی؟ اسی طرح پنجاب کے اندر بھی الیکشن کے جو معاملات ہیں، اب آلموسٹ 6 مہینے سے تقریباً زیادہ کا وقت ہونے والا ہے، یہ 6 مہینے ہونے والے ہیں، وہاں پہ بھی ٹریبیونلز ابھی تک وہ ایکٹیو ہی نہیں ہو سکے، وہ معاملہ بھی کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جن کو اس وقت کسی طرح سے عدالتی تعطل کا وہ شکار ہیں. اب اگر وہ تبدیلی ہو جاتی ہے، نئے چیف جسٹس آ جاتے ہیں، جو یقیناً آ جائیں گے، اس لیے کہ آئین میں اس وقت تو کہیں گنجائش نہیں ہے کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب اپنا وہ کیری آن کریں گے، تو اس کے بعد اگر ان معاملات کو دلچسپی لے کے نہ روکا گیا، یہ نہیں ہوگا کہ تحریک انصاف کے لیے کوئی ایکسٹرا وہاں پہ کوئی چیز آ جائے گی یا کوئی ایکسٹرا ریلیف آئے گا، لیکن جو ایکسٹرا دلچسپی لے کے تحریک انصاف کے معاملات یا الیکشنز کے معاملات کو روکنا جو ہے، وہ بھی اگر پروسیس بند ہو جائے گا تو پھر حکومت کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا. اور یہی وہ چیز ہے جس کی جانب عمران خان صاحب بھی اشارہ کرتے
اور یہی وہ چیز ہے جس کی جانب حکومت کو بھی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی پریشانی، اور ابھی جو جسٹس جہانگیری کی ڈگری کے حوالے سے مظہر صاحب فرما رہے تھے وہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. جسٹس جہانگیری وہی ہیں جو ٹریبیونل دیکھ رہے ہیں ان 3 حلقوں کا، وہ معاملہ بھی سارا جو ہے اس وقت تعطل کا شکار ہے. تو یہ معاملات اسی چیز سے جڑے ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اکتوبر میں لیکن اس پہ ایک چھوٹی سی باریک چیز یہ ہے عامر رضا صاحب کہ یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے، بلکہ محسوس سے زیادہ ہی کچھ ہو رہا ہے کہ ایک طرف لگتا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اور انہوں نے جو امبریلا اٹھایا ہوا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اور دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف ہے جو وہ امبریلا اٹھا کے پھر رہے ہیں وہ جوڈیشری کا ہے. اب اس کانفلکٹ کے اندر کہیں نظام بھی تباہ ہو گیا ہے، مطلب سیلاب میں بہہ رہا ہے اور اس کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے، اور معیشت تو خیر بیڑا غرق ہو ہی گیا ہے تقریباً ہمارا. جی بالکل درست فرمایا آپ نے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ کرپٹ ہو گیا ہے. کرپٹ سے مراد اس میں ٹیڑھا پن آ گیا ہے، اور جو غیر یقینی صورتحال ہے. اب لوگ 2 مہینے کی بات کریں، ہمیں تو کل کا نہیں پتا کل کیا ہوگا. بات یہ کہ اتنی غیر یقینی کی صورتحال ہے کہ اس میں آپ مارکیٹ سے پوچھیں، مارکیٹس کے لوگوں سے پوچھیں، یہاں کے جو سرمایہ کار ہیں ان سے بات کریں. جس طرح سے پاکستان سے کمپنیاں ہجرت کر رہی ہیں، پاکستانی کمپنیاں بھی اور ملٹی نیشنل بھی، یہ اپنے بزنس کو محدود کریں، وہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہے کہ جی حکمراں اشرافیہ سے معاملات جو ہیں سنبھل نہیں پا رہے. دیکھیں ریاست کی بقا یہ ہوتی ہے کہ جب بھی تضادات اٹھیں ان تضادات کو حل کیا جائے، کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف لے کے جایا جائے. ہمارے یہاں کانفلکٹ ریزولوشن نہیں ہو رہا. دوسری بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ حکومت جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت جب سے برسر اقتدار آئی پارٹ 1 میں اور پارٹ 2 میں، اس میں جو بھی قانون سازی ہو رہی ہے وہ ذاتی مفاد کے لیے، خاندانی مفاد کے لیے یا محدود سیاسی مفادات کے لیے ہو رہی ہے. وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں ہو رہی اور ریاستی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں ہو رہی. وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر آئین و قانون پہ عمل کر کے اگر ان کو لگتا ہے کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو ان کا پھر ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ اس گول پوسٹ کو تبدیل کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آئین تبدیل کر دو، کسی طرح اس جج کو ہٹا دو، فلاں کام کر دو. بات صرف دیکھیں، آپ پی ٹی آئی کی دشمنی بالکل کریں، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں، لیکن آپ جو سسٹم پورا کرپٹ کریں یہ بہت خطرناک ہے. کل کو آج پی ٹی آئی اس کا نشان ہے، کل کو آپ بن سکتے ہیں، کوئی اور بن سکتا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں کہیں پر بھی. جی اور آپ نے دیکھا، اور دنیا میں اگر دیکھیں سرمایہ کاری کیوں نہیں آتی؟ سرمایہ کاری آپ کی اس لیے نہیں آتی کہ وہ رول آف لا دیکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی عدالتیں جو ہیں، مطلب ہے آپ وہ فیصلہ کرتی ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. وہ کہتی ہیں کہ جی یہ آئین کہتا ہے، اس کی ہم تشریح یہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے سامنے جو گورنمنٹ ہے وہ ایک دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. تو پورے نظام کو اس وقت جو ہے، اور جتنی غیر یقینی صورتحال اور پڑھا لکھا جو پاکستان ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہے، وہ ناراض ہے، وہ پریشان ہے، وہ ناراض ہے. ان کا تو وہ ہم کہتے ہیں کہ حکومت نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، خاص کر کے جو فائر وال والا سسٹم ہوا ہے، 40% جو انٹرنیٹ سلو ہوا ہے. مظہر عباس صاحب اب پتہ نہیں اب اس پہ اب سٹارٹ کر لیں بات کرنا یا جو دیگر مسائل ہیں اس پہ بات سٹارٹ کریں. لیکن بہرحال یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. سابق وزیر اعظم رہے ہیں، بڑے قریب بھی رہے ہیں، پھر دوریاں بڑھ گئی اور الگ پارٹی کا معاملہ ہونا. لیکن انہوں نے کہا جی یہ جو ایکسٹینشن ہے یہ صرف چیف جسٹس صاحب تک محدود نہیں رہے گی، یہ باقی اعلیٰ افسران، سینئر افسران کی ایکسٹینشن تک بھی جائے گی جو حکومتی پیکج ہے اس میں شامل ہے. یعنی غالباً وہ اشارہ آرمی چیف کی طرف ہی کر رہے تھے. دیکھیے یہ جو جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں، ہمارے یہاں کیونکہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیزگنیشن اٹیچڈ ہو جاتی ہے تو ہم ظاہر ہے اسی نقطۂ نظر سے گفتگو کرتے ہیں. یہ سب اس مراحل سے گزرے ہیں اور ان سب نے وہی کچھ کیا ہے جس کی آج وہ مخالفت کرتے ہیں. یہ سب اس کا حصہ رہے ہیں. اگری. یہ چاہے وہ ادھر کے سیاستدان لے لیں یا ادھر کے سیاستدان لے لیں، یہ جب برسر اقتدار ہوتے ہیں تو ایک ہی طرح کی سوچ ہوتی ہے. ان کی کوئی سوچ اس سے مختلف نہیں ہوتی. یہ جو قانون سازی کرتے ہیں، یہ جو آج جیسے آپ میڈیا کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں، آج جو کام موجودہ حکومت کر رہی ہے، ماضی میں پی ٹی آئی نے بھی وہی کام کیا، اس سے پہلے نون لیگ نے بھی وہی کام کیا. یہ جو ہمارے یہاں ایک تسلسل ہے کہ حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں بالکل ایک ہی طرح سے سوچتے ہیں. جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کی سوچ ہمیں ذرا مختلف نظر آتی ہے. تو آج جو اپوزیشن جو شور شرابہ کر رہی ہے، جو ہیومن رائٹس وائلیشن اور ان کی کنسرن کر رہی ہے، یقین جانے کل جب یہ حکومت میں ہوں گے تو یہ بالکل وہی کریں گے جو موجودہ حکومت کر رہی ہے، کیونکہ ماضی بھی اسی چیز کا گواہ ہے. تو آج جب شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ ایک اس طرح نہیں رہے گی، تو جب آپ وزیر اعظم تھے
تو آپ نے اس کو ایز این انسٹیٹیوشن چیزوں کو تبدیل کیوں نہیں کیا؟ ایگزیکٹلی کل جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو انہوں نے انسٹیٹیوشنلی ان چیزوں کو کیوں نہیں بہتر کیا؟ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو انہوں نے انسٹیٹیوشنلی ان چیزوں کو بہتر کیوں نہیں کیا؟ سر وہ اس وقت ایک پیج پہ تھے نا. سب سے بڑا جو ڈائلما ہے ہمارے یہاں وہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں حکومتی سوچ اور اپوزیشن کی سوچ وہ بالکل ایک ہی انداز کی ہوتی ہے. وہ صرف آپ چینج آف فیسز ہوتے ہیں ہمارے یہاں، لیکن کوئی بھی اس وجہ سے چیزوں کو بہتر نہیں کرتا کہ کل جب وہ اپوزیشن میں ہوگا تو جو موجودہ اپوزیشن ہے اس کو فائدہ ہوگا، اس کو ہوگا حکومت میں. تو جب تک ہمارے یہاں یہ سوچ تبدیل نہیں ہوگی، اسی لیے میرے نقطۂ نظر سے یہ میٹر نہیں کرتا کہ کون وزیر اعظم رہا ہے کون نہیں ہے، کون آج یہ بات کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ جب وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں یا جب وہ اس پوزیشن میں تھے تو انہوں نے کیا کیا. وہ یہ ایک اقدام بتائیں جس کی بنا پہ آج وہ یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں میرے اس اقدام کی وجہ سے آج کی اپوزیشن کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اور جب تک ہماری یہاں سوچ میں تبدیلی نہیں آئے گی ہم چیزیں بہتر نہیں کر پائیں گے. عطر مجھے یہ بتائیے گا، مظہر عباس صاحب نے بالکل ہی وہی بات کر دی جو ہم محسوس کرتے ہیں اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور کتنے ہی عرصے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہتے کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے اور عمل کچھ اور ہے، اپوزیشن میں کچھ اور، حکومت میں کچھ اور. لیکن یہ جو معیشت کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ عام آدمی بیچارہ بہت چیخ رہا ہے. یہ فائر وال لگ گئی، انٹرنیٹ فری لانسرز کا بیڑا غرق ہو گیا، آپ کی 64% یوتھ ہے، پھر آپ کی مہنگائی کی شرح آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، اور نون لیگ جو دعوے دار تھی کہ ہم جناب آ کے پتہ نہیں کیا کر دیں گے عوام کے لیے، وہ بھی نہیں ہوا. الٹا جو پنجاب نے مریم نواز صاحبہ نے 14 روپے کا سبسڈائز کرنے کا کہا تھا، اس کے پیسے بھی انہوں نے وفاق سے 50 ارب لیے. تو یہ کیسے چلے گا؟ دیکھیے آپ کی جو پرائیورٹی ہے، جو آپ کی ترجیحات ہیں وہ واضح ہونی چاہیے. جب آپ کی ترجیح یہ ہے کہ آپ نے ہر حالت میں اپنے مخالفین کو ختم کرنا ہے، اس وقت آپ کو تمام نظام کی، حکومت کی، چاہے وہ پنجاب میں ہو جائے وفاق میں ہو جائے، اس کی ایک ہی ترجیح آپ کو نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کو کسی طریقے سے دبانا ہے، ان کی جماعت کو ختم کرنا ہے. اگر پریس کانفرنس بھی ہوتی ہے تو ان کے حوالے سے ہوتی ہے، وزراء آ جاتے ہیں صبح سے شام تک ٹی وی پہ، بار بار عمران خان نے یہ کر دیا، ان کی جماعت نے وہ کر دیا. اب وہ آکسفورڈ کے چانسلر کا جناب الیکشن لڑیں گے تو اس کے اوپر صبح سے شام تک میڈیا کے اوپر کبھی ایک بات آ رہی ہوتی ہے، کبھی دوسری بات آ رہی ہوتی ہے. کبھی آپ نے اتنی زیادہ جو ہے آپ نے محنت دیکھی کہ دیگر معاملات میں ہو، پیٹرول کی قیمت پہ یا بجلی کی قیمت پہ یا مہنگائی پہ یا معیشت پہ اس قسم کا پیشن آپ کو نظر آ رہا ہو کہ حکومتی وزراء ٹویٹس بھی کر رہے ہوں، حکومتی وزراء ٹی وی پہ بھی بیٹھے ہوں اور اس معاملے کے اوپر اکٹھے ہوں. ان کی جو حالیہ میٹنگ ہوئی پنجاب میں، اس میں بھی کیا چیز ڈسکس ہوئی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کہ ایک دوسرے کے تحفظات دور کرنے میں، ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے معاملے پہ. تو ان کی تو وہ ترجیحات ہی نہیں ہے جس میں عوام کہیں پہ فگر کرتی ہو. تو جب تک یہ معاملات ہیں تو یہ معاملات تو ایسے ہی چلیں گے انفارچونیٹلی. اچھا مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. تو ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے جو مجھے تینوں سے پوچھنا ہے. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے عطر نے میڈیا کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، میرا اگلا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. عامر ضیاء صاحب، یہ جو ہم کرتے ہیں ایز اے جرنلسٹ، ایز اینکر، میڈیا پرسن، کوئی بھی ٹیگ اس کو دے دیں، ہم کیا رول ادا کر سکتے ہیں اس پورے کیوس کے اندر اس کو بہتر کرنے میں؟ یہ بڑا میرے خیال میں کہتے ہیں نا آسان سوال بھی اور مشکل سوال بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلب ہے کہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جتنا اس وقت قدغن ہے میڈیا کے اوپر، وہ کم از کم مجھے تو یاد نہیں اپنے کیریئر میں نے دیکھا ہو کہ جس طرح سے حکومت مینیج کر رہی ہے چیزوں کو، اور اس میں دباؤ کی کئی جو ہیں شکلیں ہیں. اگر براہ راست ان پہ دباؤ نہیں آ رہا صحافیوں کے اوپر، تو ان کے مالکان پر آ رہے کسی نہ کسی طرح سے ان کی بات ہوتی ہے تو اس کو مطلب ہے پورے اپلیکیشنز کو بند کیا جا رہا ہے، انٹرنیٹ کو سست کر دیا گیا ہے، جس کا اثر بہت ساری جگہوں پہ پڑ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ذمہ داری کے ساتھ بات کی جائے، کم از کم کہتے ہیں جھوٹ بولنے والوں کا حصہ ہم نہ بنے.
कम से कम हम आधा सच बोलने से गुरेज करें, कम से कम वो जो एक प्रोपेगेंडा एक आप देखते हैं कि क्रिसेंडो बुलंद होता है, किसी नॉन इशू को इशू बना दिया जाता है, हम कोशिश कम से कम ये करें कि जो हकीकी मसाइल हैं जिसके ऊपर कोई सेंसर नहीं है, मतलब है उनको आप उजागर कर सकते हैं, जो आवाम के मसाइल हैं उस पर हमारे पास बात करने की जगह है। लेकिन हमारे यहाँ जो एक पूरा है कैप्चर लोगों ने किया है वो 2-4 इश्यूज ने किया हुआ है, डोमिनेंट जो हमारी यहाँ गुफ्तगू हो रही होती है, तो उसकी वजह से आप देखें कि जिन इश्यूज का ताल्लुक अवाम से बेशक नहीं होता, हम ज़्यादातर प्राइम टाइम में उसी पे बात कर रहे होते हैं और हकीकी इश्यूज जो होते हैं वो हमारी नज़रों से ओझल हो जाते हैं, उनकी प्रायोरिटी कम हो जाती है। हत्ता कि आप देखिएगा बलूचिस्तान के मसले पे हमने 2-4 दिन तो बात कर ली, उस वाक़े के बाद बलूचिस्तान भी हमारे उससे गिर जाएगा। आप देखिएगा हफ्ते भर की बात और है, उसके बाद हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे होंगे, केपी के मसाइल पे बात नहीं कर रहे होंगे, दहशतगर्दी को हम सही तनाजुर में लेके बात नहीं कर रहे होंगे। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ ये हो रहा है कि हम पैरेटिंग करते हैं, बिल्कुल तोते की तरह जो कह दिया जाता है। बहुत सारे लोगों की मैं बात ओवरवेलमिंग में ट्रेंड की बात करूँ, उसमें यकीनन मिसालें हैं कि जो जुर्रत के साथ जो है या अपने उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। और लेकिन हम हमारे पास, मैं समझता हूँ कि अगर लोग कहते हैं ना कि जी सेंसरशिप सख्त है, बिल्कुल होगी और सेल्फ सेंसरशिप भी है, लेकिन बहुत सारे एरियाज ऐसे कि जहाँ पे सेंसरशिप नहीं है और जो हमारी तवज्जो के तलबगार हैं उन इश्यूज को हमें उठाना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, कम से कम लेकिन वहाँ मसाला नहीं है ना, और बिल्कुल झूठ से गुरेज करना चाहिए। जी वहाँ मसाला नहीं है, वहाँ मसाले नहीं, वहाँ रेटिंग नहीं है, आपने वही हम एग्जैक्टली मैं मजहर अब्बास साहब को इन्वॉल्व करती हूँ क्योंकि अभी आपने अमर साहब आम आदमी की बात की तो मुझे वो टाइम याद आ गया मजहर अब्बास साहब कि जब इंस्ट्रक्शंस आई थी कि आपने महंगाई पे जो हेडलाइन है ना वो भी इस तरह चलानी है और इतने सेकंड की चलानी है, इफ़ यू रिमेंबर दैट। तो बात ये है कि हम तो अब आप बता दें सर, आप सीनियर हैं, कि क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, जो जितनी भी स्पेस मिल गई है इसमें क्या करें? देखिए हमारे यहाँ ओवरऑल जो परसेप्शन है और वो इतना गलत भी नहीं है कि मेरे ख्याल में ये सहाफ़त के लिए बहुत ही बदतरीन दौर है सहाफ़त का। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं कि जहाँ डिसइंफॉर्मेशन इज़ द ओनली इंफॉर्मेशन, फेक और उसकी वजह यह है कि जो आपका जो मीडिया है, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या डिजिटल मीडिया हो, क्योंकि नेगेटिविटी ऑलवेज सेल, और नेगेटिविटी सेल करती है। और चूँकि आपका ओवरऑल जो मीडिया मॉडल है वो कॉरपोरेट मीडिया मॉडल है, वो उसका ताल्लुक फाइनेंशियल इंटरेस्ट से होता है, उसका ताल्लुक प्रोफेशनल इंटरेस्ट से नहीं होता। जो मीडिया है उसके लिए उसकी ज़रूरत जो है उसका कमर्शियल इंटरेस्ट डोमिनेट करता है प्रोफेशनल इंटरेस्ट के मुकाबले में। वो ये समझता है कि अखबार में इश्तिहारात मिलते हैं तो अखबार चलते हैं, और ये रियलाइज़ किए बगैर कि अखबारात अगर ख़बरों के बिना हों तो वो अखबार बेमाने होता है। यही आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मॉडल है, वहाँ एक बहुत ही 0.1% या 0.2% लोगों की वो सैलरी है कि जिस सैलरी से आप कोई 25 लोगों की सैलरीज का तयन कर सकते हैं। ये आपका जो हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल जो मॉडल डेवलप हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उसने दरअसल और ज़्यादा इन चीज़ों को एग्रीवेट कर दिया। तो हमारा जो अब जो गवर्नमेंट्स हैं या इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, वो या तो ये देखती हैं कि किस मीडिया को मैं ख़रीद सकता हूँ, या वो खुद उस मीडिया को ख़रीद लेते हैं। और जाहिर है जब आप उस लेवल पर वो कर लेते हैं तो नीचे जो काम करने वाला है वो बिटवीन द लाइंस बात कर सकता है, जो है वो अतर काज़मी या आमिर ज़िया या मैं या आप या और हमारे कुछ दोस्त जो है वो कोशिश करते हैं कि कोई थोड़ी बहुत बात चली जाए उसमें, लेकिन बाय एंड लार्ज आप उस पॉलिसी का हिस्सा रहते हैं। हाँ। या तो ये कि आप छोड़ के अलग बैठ जाएं, कोई और काम कर लें उसमें। तो हमारे यहाँ वो जो स्पेस है, जिस तरह और हमारे इंस्टीट्यूशंस की स्पेस जो है वो सुकड़ती जा रही है और वो स्पेस कोई और फिल करता जा रहा है, इसी तरह मीडिया में भी एक कंट्रोल्ड फ्रीडम नज़र आता है। आप बहुत से इश्यूज पर बात कर सकते हैं, बिल्कुल बात कर सकते हैं आप, लेकिन जब आप की पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे
तो वो आपको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाएंगे, वो और वो कुछ केसेस में तो आपको- जॉब भी ले लेंगे। हाँ, बहुत से जॉब्स तो उसका फिर हिस्सा ही बन जाते हैं कि जाहिर है जब मीडिया का डिक्लाइन होता है तो हमारे यहाँ जो पूरा जो मीडिया मॉडल है हमारे यहाँ खासतौर पे पोस्ट 2001 और अब चूँकि डिजिटल मीडिया का एरा है वो है, सबको भी अगर आप देख लें तो मैं जब सब्सक्राइबर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बनाने के लिए मैं उस नैरेटिव को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ जिस नैरेटिव में मुझे नज़र आता है कि इसमें सब्सक्राइबर्स मेरे ज़्यादा बन जाते हैं। एग्जैक्टली तो ये चीज़ हमने बल्कि देखी भी है। मैं अब जाहिर है कि बोलना नहीं चाह रही, लेकिन ऑन सोशल मीडिया बहुत सारे लोग एक मखसूस जमात को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि उनके सब्सक्राइबर्स में इजाफा। मैं स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रही हूँ सर, कि स्कूल ऑफ थॉट जो उनके शायद उनको प्रेजेंट भी नहीं करते होंगे लेकिन वो उसको वो करते हैं। मज़हर साहब, ये सिर्फ एक अभी आज शायद उस जमात से रिलेट कर सकती हैं, कल शायद, क्योंकि जब मेरा इंटरेस्ट ये हो जाए हाँ, मेरा जब जहन ही सिर्फ ये हो कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बनाने हैं, मेरी ज़्यादा से अच्छी रेटिंग बनानी है, तो मैं सिर्फ उसी लाइन को फॉलो एग्जैक्टली सर, दैट इज द ओनली वे फॉर मी कि जिस तरह मैं समझता हूँ मेरी अर्निंग हो सकती है, जिस तरह मेरी ज़्यादा मुझे ऑफर मिल सकती है। तो चूंकि मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमारा ओवरऑल जो फाइनेंशियल मॉडल बना मीडिया का वो डिजाइन ही इस तरीके से हुआ। यू एब्सोल्युटली राइट मज़हर साहब, यू एब्सोल्युटली राइट। मैं अतर को, क्योंकि लास्ट मिनट है, अतर आपको भी इन्वॉल्व कर लेती हूँ। सवाल पहले ये पूछा था कि हम क्या कर सकते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमने गलती कहाँ कर दी। देखिए, इसमें ओवरऑल आपको चीजों को देखना पड़ेगा। आप मीडिया जो है वो भी आपके मुआशरे का ही एक हिस्सा है, ये नहीं हो सकता कि वो है रियासत का ऑपरेट करे। वो जब आप देख लें कि अगर आप इस वक्त देख लें कि डिजिटल मीडिया पे हम क्या कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने एक्स को बंद किया हुआ है, लेकिन सुबह से शाम तक वजीर आजम साहब भी उसको इस्तेमाल करते हैं, उस पे वो सफारतकारी भी कर रहे हैं, उस पे वो ट्वीट्स भी कर रहे हैं। उनका तो खरीदा हुआ वीपीएन है ना। जी जो दीगर आपके सारे मामलात हैं, क्या आपकी रियासत, आपकी हुकूमत ऑनेस्ट है? क्या आपकी डिस इन्फॉर्मेशन की सोर्स सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया है, या फिर असल डिस इन्फॉर्मेशन हुकूमत की तरफ से शुरू होती है, किसी की भी हुकूमत हो? क्या राना सनाउल्लाह के ऊपर जो मुकदमा हुआ था वो ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन थी? क्या इस वक्त जो इमरान खान के साथ हो रहा है, क्या वो ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन और ऑनेस्ट न्यूज आ रही है हुकूमती सर्कल से? तो मीडिया तो एक पार्ट है प्रॉब्लम का, लेकिन मीडिया इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ओवरऑल कल्चर की है, जहाँ पे हर कोई जो है वो अपने फायदे के लिए झूठ बोल रहा है, अपने फायदे के लिए जनाब वो सियासत हो रही है। तो जब तक हम चीजों को टोटलिटी में टैकल नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मीडिया या सोशल मीडिया इशू है। ये तो वो फसल है जिसके बीज हमने बोए हैं, अब वो किसी जगह पे पक के तैयार हुई भी है, कहीं पे हमें अच्छी लगती है, कहीं पे हमें खट्टी लगती है। ठीक, बहुत शुक्रिया। और यही मज़हर साहब भी ये बात करते हैं, आमिर ज़िया साहब ने भी अतर यही बात की है कि वो जो फाइनेंशियल एक मॉड्यूल है वही ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि फिर हम मजबूर हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल अगर आप जैसे लोग यहाँ मौजूद रहे और मेरे जैसे सवाल करने वाले थोड़े बहुत लोग मौजूद रहे तो मेरा कुछ बेहतरी तो आ ही जाएगी। मज़हर साहब बहुत शुक्रिया, अतर काज़मी आपका भी बहुत शुक्रिया, आमिर ज़िया साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और नाज़रीन, अब बात करते हैं मुल्की हालात की, क्योंकि मुल्की हालात नोहा कुना है, अवाम नुक्ताची हैं, इंडस्ट्री आखिरी दमों पर है और मईशत बेसाखियों पर। मगर हुक्मरानों को फिर भी होश नहीं कि IMF से कर्ज लेकर कर्ज उतारने वाले मुल्क के गवर्नर स्टेट बैंक की माहाना तनख्वाह 40 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी है, जबकि मुराद में इसके बच्चों के तालीमी अखराजात से लेकर गवर्नर स्टेट बैंक की रिहाइश, सिक्योरिटी, यूटिलिटी बिल्स और गाड़ियाँ बमा फ्यूल भी मुहैया की जा रही हैं। 71 खरब रुपए के मकरूज मुल्क ने रवां बरस 18,700 अरब रुपए का कर्ज वापस करना है, जबकि इस वक्त IMF की शराइत बैरूनी फाइनेंसिंग गैप खत्म करने के लिए 12 अरब डॉलर्स का कर्ज रोल ओवर कराने की खातिर हुकूमत घुटनों पर आ चुकी है। जबकि सोने पे सुहागा ये है कि अगस्त के महीने तक मुसलसल 2 माह से FBR अपना टारगेट करदा टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने की IMF की दूसरी शर्त पर भी पूरा नहीं उतर सका। अब अगर सितंबर में भी टैक्स वसूली में नाकामी का मुंह देखना पड़ता है तो फिर इसमें कुछ बईद नहीं कि अवाम दिसंबर में मिनी बजट के लिए तैयार हो जाएं।
मिनी बजट आने का मतलब ये है कि टैक्सेस की भरमार और आवाम की आहो बका। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के दावे तो करती है मगर अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं करती। हुकूमत ने आवाम के लिए पेट्रोल ₹2.25 सस्ता और LPG ₹7 फी किलो महंगी करके आवाम के जख्मों पर नमक पाशी की है। गुज़श्ता महीने 17 रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। आवाम महंगाई के बोझ तले दब गए और हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। 94% पाकिस्तानियों को रोज़मर्रा अशिया की खरीदारी में मुश्किलात का सामना है और 7 बच्चों का बाप महंगाई से तंग आकर खुदकुशी कर रहा है, जबकि हुकूमत कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर ₹2 ट्रिलियन IPP कंपनीज को दे रही है और ये पैसे आवाम से वसूल किए जा रहे हैं। हालांकि वफाकी काबीना में पेश होने वाली एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि बिजली का सारिफ सिर्फ 13 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करता है, जबकि कीमत 40,000 मेगावाट की अदा करता है। और साबिक वजीर गौहर एजाज के मुताबिक हुकूमत को बिजली का फी यूनिट ₹9 का पड़ता है, जबकि हुकूमत इस यूनिट की कीमत आवाम से ₹72 वसूल करती है। और जब IPP कंपनीज के साथ किए मुआहिदे ख़त्म करने का मुतालबा सामने आता है तो वफाकी वजीर सरदार अवैस लगारी हाथ खड़े कर देते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है। इससे ज़ाहिर होता है कि हुकूमत की तरजीहात मसाइल कम करना और आवाम को रिलीफ मुहैया करना नहीं बल्कि कुछ और है, क्योंकि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने वाले मंसूबे बंद करती जा रही है। जैसे यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला किया गया और लो स्केल वाले मुलाजिमीन को नौकरियों से हटाने का मंसूबा भी है। इन्हीं बातों की वजह से माहिर मुआशी अमूर डॉक्टर कैसर बंगाली ने हुकूमत की जानिब से बनाई गई 3 कमेटियों किफ़ायत शारी, राइट साइजिंग और अखराजात में कमी के रुकन की हैसियत से ये कहकर इस्तीफ़ा दे दिया कि हुकूमत ग्रेड 1 से 16 के मुलाजिमीन को फारिग करना चाहती है, जबकि ग्रेड 17 से 22 के अफसरान को बचाना चाहती है। हालांकि ग्रेड 17 से 22 के अफसरान को कम करके हुकूमत सालाना ₹30 अरब बचा सकती है, मगर हुकूमत की तरजीहात कुछ और ही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत की तरजीहात आवाम को रिलीफ देना या मईशत को मजबूत करना नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इंटरनेट स्लो करके VPN फरोख्त करने की तरफ तवज्जो देने की बजाय हुकूमत ₹65 अरब का नुकसान बचाते हुए पहली फुर्सत में इंटरनेट का मसला हल करती है और दूसरी जानिब एहतजाज करने वाले ताजरों की कॉल पर कान धरते हुए ₹50 अरब का नुकसान भी बचा लेती। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं किया गया। अब हुकूमत को सोचना होगा कि IMF से कर्ज लेने के लिए तरक्याती बजट को कट लगाने और मिनी बजट लाने के अलावा क्या हंगामी बुनियादों पर मौशी पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करते हुए सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा करना चाहिए, या फिर आवाम को नज़रअंदाज करके अफसरशाही और ऐवानों के मकीनों के अलल्ले तलल्ले और अयाशियों का सिलसिला यूं ही बरकरार रखना चाहिए। क्योंकि अगर मईशत को बहाल और आवाम को रिलीफ देना है तो हुक्मरानों को अपने पेट पर पत्थर बांधना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।